میں سمیرہ الطاف، آج سے 9 سال پہلے میرا نکاح ہوا تھا ماشاءاللہ سے، بغیر جہیز کے نکاح آسان تحریک۔ تو الحمدللہ بہت بابرکت زندگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دوستوں کو جیسا کہ علم ہے کہ ہماری کوشش ہے، جہیز مقام وراثت اللہ تحریک کی یہ پوری کوشش ہے کہ لوگوں کو جہیز کے بارے میں پورا علم ہو، وہ پوری واقفیت رکھیں کہ واقعہ ہی اس کا کوئی معاشرے کے اندر اچھا اثر ہے یا برا۔ ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے برے اثرات معاشرے کو بہت تیزی کے ساتھ جو ایسے ماحول میں لے کے جا رہے ہیں، جو جنگل جیسا ماحول ہے، جو ایک دوسرے کے مال کھانے والا ماحول ہے، ایک دوسرے کے حرام طریقے سے ہو، حلال سے ہو، بس پیسہ ہونا چاہیے، ایسا ماحول بن رہا ہے۔ تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بیٹی کی نکاح پر، آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹیوں کو رخصت کیا تو کوئی جہیز وغیرہ نہیں بنایا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نکاح کیے تو کسی سے جہیز قبول نہیں کیا۔ تو پھر ہم اس رواج کو کیوں نہیں آگے معاشرے کے اندر رواج پانا چاہتے، سنت کو کیوں نہیں زندہ کرنا چاہتے۔ آج میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں، انہوں نے تقریباً کوئی 7-8 سال پہلے ایک نکاح ہوا اور بغیر جہیز کے نکاح ہوا۔ پیکس لائف فارما کی چیف ایگزیکٹو مس سمیرہ الطاف ہیں، جنہوں نے یہ عزم کیا کہ میں نے جہیز نہیں لے کے جانا، اور تعلیم میں BA ہیں اور MA کیا ہے۔ ارادہ کیا کہ میں نے جہیز نہیں بنانا، میں نے بغیر جہیز کے شادی کرنی ہے۔ تو الحمدللہ بغیر جہیز کے ہی نکاح ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ایسا ہیرا ملا دیا کہ آج ان کی زندگی سکھی ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ مس سمیرہ الطاف سے ان کے خیالات کا اظہار جو ہے وہ تمام دوستوں کو سنایا جائے، تاکہ وہ حوصلہ پکڑے، بچیاں حوصلہ پکڑے جو کہتی ہیں ہمیں تانے ملتے ہیں۔ کیا ان کو تانے ملے؟ کیا ان کو پریشانی آئی؟ اور کتنے بچے ہیں؟ کس طرح کا ماحول گزر رہا ہے؟ تو مس سمیرہ الطاف۔ السلام علیکم، میں سمیرہ الطاف، آج سے 9 سال پہلے میرا نکاح ہوا تھا ماشاءاللہ سے، بغیر جہیز کے نکاح آسان تحریک کے وسیلے سے جو ہے نا یہ نکاح ہوا تھا ماشاءاللہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا اچھا کیا، ایک بڑا اچھا فیصلہ تھا میرے گھر والوں کا بھی، میرا بھی، کہ جہیز کے بغیر جو ہے وہ کیسی زندگی گزاری جائے اور کس طرح کی زندگی جو ہے نا وہ میسر ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ بہت بابرکت زندگی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے ماشاءاللہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹیاں بھی عطا کی ہیں۔ فارماسیوٹیکل میں ہمارا ایک نام ہے، میرے شوہر کا بھی، میرا بھی، ہم دونوں مل کے اپنے گھر کو جو ہے وہ بنا رہے ہیں، کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے کہ اس وقت میں یہ فیصلہ لیا تھا کہ جہیز کے بغیر جو ہے نا وہ نکاح کیا جائے، بغیر جہیز کے جو ہے وہ شادی کی جائے۔ تو الحمدللہ اتنے سالوں میں میں نے یہ جو ہے نا وہ نظریہ یہ اخذ کیا ہے، یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ آپ لوگوں سے بھی میری یہ درخواست ہے کہ ماں باپ کے لیے بھی اپنے نکاح کو آسان بنائیں، تاکہ ان پہ بھی جو ہے نا وہ بوجھ نہ بنے۔ اور بیٹیاں بوجھ ہوتی نہیں ہیں، لیکن وہ لگتی تب ہی ہیں جب ان کے لیے اتنا کچھ ماں باپ کرتے ہیں، اور اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی جو سسرال والے ہوتے ہیں نا وہ مطمئن نہیں ہوتے۔ جس بندے نے ایک بیٹی ہے، ایک زندہ انسان کو اپنے پاس ساتھ لے کے جا کے بھی خوش نہیں ہونا، تو اس کو آپ جتنا کچھ مرضی دے لیں وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ نکاح آسان تحریک کو جو ہے نا وہ اپنائیں، اس کے ذریعے سے جو ہے وہ شادیوں کا سلسلہ جو ہے وہ عام کریں۔ یہ جہیز کی جو ایک لعنت ہے اس کو ختم کریں معاشرے میں۔ تو یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے۔ جی مس میرا، میں آپ سے کوشچن کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ کی لائف میں کبھی خاوند نے یا سسر والوں نے یا آپ کی ساس نے یا آپ کی ننندیں ہیں، انہوں نے آپ کو تانا دیا کہ جہیز نہیں لے کے آئی، آپ اپنے برتن جو آپ کے ہیں وہ استعمال کرو، ہمارے برتن استعمال نہ کرو؟ کیا ایسا ہوا؟
نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہوا، بالکل بھی کبھی ایسا نہیں ہوا 9 سال میں کبھی تک کسی سسرال والوں نے، کبھی کسی نند نے، کسی جیٹھ نے، کسی نے بھی ایسا تانا مجھے نہیں دیا۔ اور سب سے زیادہ جو ہے وہ میں اپنے شوہر کی شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے یہ مقام دلایا ہے، اور بالکل بھی ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تھینک یو ویری مچ مس میرا، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں اور آخرت میں بھی عزت دے۔ آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا، اللہ نے آپ کو عزت دی اور 3 بیٹیوں سے نوازا، اور آپ کے پاس اللہ نے رحمتیں نازل کی ہیں۔ اور اسی طرح آپ کے میاں صاحب سے بھی میری گفتگو ہوئی ہے، انہوں نے بھی بڑا زبردست آپ کے بارے میں جو ہے وہ خیالات کا اظہار کیا۔ اب دیکھیے جی، اب آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح بیٹی خود کہہ رہی ہے کہ ایک عورت خود کہے کہ میں بغیر جہیز کے گئی اور میں سخی ہوئی۔ آپ یہ تصور کیسے کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام ہمیں ہمارے لیے چھوڑ کے جائے، ایک عملی نمونہ پیش کریں اور اس میں کوئی خامی نکل آئے؟ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ کوشش کریں، آپ ہمت کریں، آپ کے اندر اتنا حوصلہ ہونا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کی جرت ہونی چاہیے، اتنا عقیدہ ہونا چاہیے کہ میرے نفع نقصان کا مالک میرا اللہ ہے۔ جب آپ نفع نقصان کا مالک اپنے اللہ کو سمجھیں گے تو کسی کی جرت نہیں ہے کہ آپ جہیز لے کے نہ بھی گئے تو آپ کو کوئی تانا دے یا آپ کو کوئی پریشان کرے۔ زندگی میں ایک بات یاد رکھیے، کبھی کوئی کسی کو باتوں سے روک نہیں سکتا۔ بڑے بڑے وزیروں کو باتیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو باتیں ہوئی ہیں، لوگوں نے انبیاء سے باتیں کی ہیں، لوگوں نے انبیاء سے ٹکراؤ کیے ہیں، لیکن کسی ایک نبی نے اپنا موقف چھوڑا نہیں ہے، اپنا راستہ چھوڑا نہیں ہے، اللہ کا جو طریقہ دیا تھا اس کو چھوڑا نہیں ہے، دعوت کو چھوڑا نہیں ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ قسم اٹھا کے کہتے ہیں، مجھے زمانے کی قسم ہے، مجھے وقت عصر کی قسم ہے کہ انسان خسارے میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور لوگوں کو تبلیغ کرتے رہے، حق بتاتے رہے اور حق پہ جو تکلیفیں ہیں ان پہ صبر کرتے رہے، فرمایا یہ لوگ کامیاب ہے، باقی سارے خسارے میں ہیں۔ تو آپ تھوڑا عقیدہ رکھیں، تھوڑی مضبوطی لائیں۔ زکوٰۃ تو اس وقت فرض ہوتی ہے جب آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے، اتنا نصاب ہے کہ 7.5 تولے زیور ہے، یا اس طرح ایک میعاد ہے، ایک جو ہے کوانٹی ہے۔ لیکن جہیز ہر صورت میں فرض ہے۔ آپ کے پاس پیسہ ہے نہیں ہے، آپ کے پاس اتنا رقم، آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی یا آپ خود اتنا کمائے نہیں گئے، پھر بھی آپ کے اوپر جو ہے جہیز فرض ہو جاتا ہے، جبکہ زکوٰۃ کا اللہ تعالیٰ نے اس وقت حکم دیا ہے جب آپ کے پاس پیسہ ہو، آپ حقدار ہو، آپ اتنا نصاب رکھیں کہ میں جو ہے وہ زکوٰۃ دے سکتا ہوں۔ تو اسی طرح آپ باقی چیزوں کو دیکھ لیں، آپ کے اوپر فرض تب ہوتی ہے جب آپ کے پاس گنجائش ہے۔ آپ کا حج اس وقت فرض ہوتا ہے جب آپ کے پاس گنجائش ہے، اور آپ زکوٰۃ کو دیکھیں، حج کو دیکھیں، باقی ایسے معاملات جس پہ پیسہ خرچ ہو، ولیمے کو دیکھ لیں۔ فرمایا ولیمے پہ جن کو بلایا جائے وہ جائے، دوسرا نہ جائے، کیوں کہ وہاں دعوت چل رہی ہے، اس نے اپنی جیب دیکھنی ہے، میرے پاس کتنے پیسے ہیں، رقم کتنی ہے۔ لیکن جب آپ بغیر اطلاع کے وہاں پہ جائیں گے تو اس کی روٹی کم ہو سکتی ہے، اس لیے روک دیا گیا ہے۔ تو فرمایا کہ جس کو بلائے وہ جائے، دوسرا نہ جائے۔ اسی طرح سارے کام آپ کی حیثیت کے مطابق ہوتے ہیں۔ حق مہر کے متعلق فرمایا کہ جتنی حیثیت ہے آپ حق مہر اتنا ہی دیں جتنی آپ کی طاقت ہے، وہ کم بھی ہے زیادہ بھی ہے۔ یہاں بھی ہم نے 32 روپے میں اور 5,000 میں ڈال دیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کی ہمت طاقت زیادہ ہے تو آپ زیادہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے الرحیق المختوم میں لکھا ہے، 91 نمبر صفحے پہ جا کے دیکھیں۔ اور الرحیق المختوم وہ کتاب ہے کہ جو سعودیہ میں ایک کمپٹیشن ہوا سیرت النبی کے موقع، پوری دنیا میں کمپٹیشن ہوا سیرت النبی پہ کتابیں لکھی گئی، 1000 کے قریب کتاب تھی، اور اس میں سب سے ٹاپ آف دی لسٹ جو کتاب آئی ہے وہ الرحیق المختوم ہے۔ اس میں واضح طور پہ 91 نمبر صفحے میں لکھا ہوا ہے کہ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حق مہر آپ کو ملا تھا وہ 20 اونٹ حق مہر تھے۔ تو ہم ان کے حق مہر بھی چھین لیتے ہیں، ہم ان سے باقی چیزیں بھی جو ہے جو ان کا حق ہے وہ ہم ان کو دیتے نہیں ہیں، تو پھر اوپر سے ہم ان سے جہیز بھی لیتے ہیں کہ جہیز آپ دو جی، ہمیں عیدیں بھی دو، بقرعیدیں دو، چلے کٹواؤ، اور ہمارے جو ہے وہ باپ میرا فوت ہو جائے، ماں میری فوت، کفن کپڑے نان کپ کھانے آپ لے کے آؤ۔ کہاں کا انصاف ہے؟ خدا کے لیے سوچو سمجھو اور زندگی میں ایسا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آگے جو فرشتے ہیں موت کے، آپ کا استقبال کر کے لے کے جائیں، نہ کہ وہ پھر آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرمائے اور اس مشن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہ ہمت دے کہ ہم لالچ نہ کریں، ہم خود اپنا سامان بنائیں اور لڑکے کو اس حد تک یاد کروا دیں
کیونکہ مسئلہ لڑکوں کا ہے. لڑکیاں تو ڈرتی ہیں کہ ہم جہیز نہ لکھ گئے تو ہمیں آگے سے مصیبت کھڑی نہ ہو جائے، لیکن اصل سوال ہے لڑکوں کا، اصل سوال ہے مردوں کا. وہ فیصلہ کریں کہ میں نے نہیں لینا، ان کو لڑکی والوں کو مجبور کر دیں کہ میں نے نہیں لینا، پھر بات ہے. کیونکہ سمجھ آنی چاہیے تو پھر معاملات خود بخود ٹھیک ہوتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.